کیا جو لوگ انڈین ڈرامہ اور فلم اور ناچ گانے کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں تقریباً ہر طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں تو ان کے لیے ارطغرل الغازی اور عثمان سیریز دیکھنا کیسا ہے؟ جبکہ یہ بات مستحکم ہو کہ عمر سیریز میں کوئی غلط بیانی نہیں کی گئی، ہر بات یا واقعے پر حدیث کوٹ کیا گیا ہے، تو کیا انڈین اور پاکستانی ڈراموں اور فوش فلموں میں ملوث افراد کے لیے عمر سیریز دیکھنا کیا ایسا ہی ناجائز ہے جیسا انڈین ناچ گانا وغیرہ؟ کیونکہ عمر سیریز میرے مطابق انڈین ڈراموں اور فوش فلموں سے بہتر ہے کہ اس کے ذریعے اسلامی تاریخ کا پتہ چلتا ہے اور مکمل فحش و بے حیائی کے گناہ سے بچاؤ بھی۔ تو برائے کرم سوال کی نوعیت کے مطابق جواب فراہم کر دیں کہ انڈین ڈراموں اور فحش فلموں اور گانا وغیرہ کے عادی افراد کے لیے عمر سیریز یا ارطغرل الغازی یا دیگر اسلامی موضوعات پر بنی سچ فلمیں جس میں جھوٹ نہ ہو تو ان کا دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، آپ کا بنیادی جو سوال ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور جو آدمی اس طرح کی انڈین فلمیں اور فوج فلمیں دیکھنے کا عادی ہو اس کے لیے وہ فوج فلمیں دیکھنا اور ارطغرل الغازی یا عثمان سیریز یہ دیکھنا ایک ہی جیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک جیسا تو نہیں ہے۔ جس فلم میں فحاشی اور یعنی ہے اس کا دیکھنا ظاہر ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، جس میں فحاشی اور یعنی کم ہے یا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں گناہ اس کے مقابلے میں کم ہوگا، اگر اس میں دوسرے کوئی ایلیمنٹ ایسے ہیں جو گناہ کے ہیں۔ تو اتنی بات تو طے ہے کہ اس طرح کے فحاشی اور اوریانی کے ظاہر ہے جو مناظر انڈین فلموں میں یا ڈراموں میں یا پاکستانی فلمیں یا ڈرامے بن رہے ہوتے ہیں اس طرح کی بے حیائی کے مناظر ان ڈراموں میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان ڈراموں میں بھی بے حیائی کے مناظر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل دودھ کے دھلے میں، میوزک بھی ہے اس میں، فحاشی اور فحاشی کے مناظر بھی ہیں۔ بہرحال اس کو دیکھنے کا گناہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی طرح ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب جہاں جہاں اس میں کوئی ناجائز عنصر ایلیمنٹ آئے گا، وہ میوزک کا ہو، وہ فحاشی کا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو وہ پارٹ اس کا دیکھنا ظاہر ہے کہ ناجائز ہو جائے گا جہاں جہاں کوئی گناہ کا ایلیمنٹ ہوگا۔ اور باقی یہ بات کہ اگر کوئی آدمی اس میں ملوث ہے اور اپنے آپ کو اس سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے اور اس کی جان اس طرح چھوٹتی ہے کہ وہ انڈین ڈراموں سے ارطغرل الغازی پر اور عثمان سیریز پہ شفٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یار یہ ایک سٹیپ ہے اور آہستہ آہستہ میں اس کو بھی چھوڑ کر مکمل ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جاؤں گا، تو اچھی بات ہے، سٹیپ بائی سٹیپ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ کر کہ بس ارطغرل الغازی جو ڈرامہ ہے یا عثمان سیریز کو دیکھنا کوئی ثواب کی چیز ہے یا کوئی بہت ہی کوئی کمال کی بات ہے، اگر کوئی ایسا تصور کسی کا ہے یا اس کے دیکھنے سے کوئی ثواب ملتا ہے یا کوئی اچھی چیز ہے کوئی بھی اس طرح کی، تو ظاہر ہے کہ یہ تصور بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ اور باقی عمر سیریز کے حوالے سے جو آپ نے کہا، عمر سیریز شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بنائی گئی ہے، شاید آپ کی مراد اس سے وہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں جو فتویٰ دیا جاتا ہے ہمارے تمام اکابر کی طرف سے، وہ یہی دیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شبیہ پر یا ان کی مماثلت پر مبنی کوئی کریکٹر دکھانا فلم کے اندر، ویڈیو کے اندر، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ ایلیمنٹ ہے تو اس ایلیمنٹ کو دیکھیں، تو اس کو بھی دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جو ہماری فلم انڈسٹری ہے، جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ آج کل ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ظاہر ہے کہ اسکرین میں، ڈراموں میں، فلموں میں ان کی اٹریکشن بہت زیادہ ہے، اس کی دلچسپی، اس سے سیکھتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ شریعہ کمپلائنس کے ساتھ ڈرامے بنائے جائیں، شریعہ کمپلائنس کے ساتھ ڈاکومنٹریز بنائی جائیں، شریعہ کمپلائنس کے ساتھ فلمیں بنائی جائیں۔ یعنی اگر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ڈرامہ، کوئی ایسی ڈاکومنٹری، کوئی ایسی فلم بنائی جائے جس میں میوزک نہ ہو، فحاشی نہ ہو، اس میں بے پردگی کے عناصر نہ ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں نہ ہوں، اچھے کریکٹر ہوں، اچھے طریقے سے معاشرے کے مختلف مسائل کو پریزنٹ کر کے اس کا حل دیا جائے، جو بھی چیزیں ہیں، تاریخ بتائی جائے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اگر ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ اور فلم انڈسٹری کے لوگ علماء کے ساتھ بیٹھیں، ان علماء کے ساتھ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، اس کی اثر انگیزی کو سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ایسی ترتیب بنائیں، کوئی ایسا میکینزم، کوئی ایسا سسٹم اس کے لیے ڈیولپ کریں کہ ہم جائز ڈراموں کی طرف، جائز ڈاکومنٹریز کی طرف، آپ اس کو ڈرامہ کہہ دیں، آپ ڈاکومنٹری کہہ دیں، آپ ویڈیو کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، نام سے تو کچھ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ یہ کہ اس کا جو اندر کانٹینٹ ہے، اس کا جو مواد ہے، اس کو جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو اگر اس کے اندر مواد ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈرامے کا نام دے دیں، آپ فلم کا نام دے دیں، کچھ بھی دے دیں، اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعہ کے کسی حکم کو وائلیٹ کر رہی ہے،
تو اس کی میں گزارش کروں گا جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ اب یہ علماء کا کام نہیں ہے، مفتیان کرام کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ڈرامے بناتے رہیں. ہاں وہ آپ کا کانٹینٹ چیک کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ کی ویڈیو کا کانٹینٹ اور ویڈیو چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں یہ چیز جو ہے یہ خلاف شریعت ہے اور یہ چیز جائز ہے. تو اگر اس طرح مل کے کوئی کمبائن میوچل کولیبریشن سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے تو امید ہے کہ وہ پھر یہ جو فحش فلمیں اور 2 نمبر جو اس طرح کی عریانی والی چیزیں ہیں اس سے بچاؤ کے لیے وہ ایک بہترین آپشن اور آلٹرنیٹ ہوگا کہ ہم اس کی طرف شفٹ ہو سکیں، اور پوری دنیا کے اندر اس کی یعنی ایک مقبولیت بھی ہوگی، لوگ اس کو سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، اور آپ دیکھیں گے اس کی ویورشپ ظاہر ہے کہ جب اس کو ایک سپورٹ حاصل ہوگی پورے علماء کے طبقے کی طرف سے، مفتیان کرام کے طبقے کی طرف سے، تو لوگ اس کو پھر سمجھیں گے کہ یار واقعی میں اس میں لرننگ کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. تو اگر اس پہ کوئی کام کرے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے.